نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران خلاصۃ القرآن رکوع سورہ آل عمران کا چھٹا رکوع آیت نمبر 55 سے لے کے 63 تک۔ اس کا جو رکوع کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا بیان۔ چھٹے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی گئی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی حفاظت فرمائے گا، انہیں آسمان پر اٹھا لے گا اور ان کے دشمنوں کو دنیا اور آخرت میں عذاب سے دوچار کرے گا۔ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 64 سے 71۔ اس کا جو ٹاپک ہے رکوع کا وہ یہ ہے، دعوت کی بنیاد مشترکہ باتوں کو بناؤ۔ 7ویں رکوع میں اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ آؤ سب آسمانی کتابوں کو مشترکہ تعلیم کو قبول کریں، اختلافات کو ختم کریں، اور مشترکہ تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم کریں۔ گویا جب بھی کسی فریق کو دعوت دینی ہو تو دعوت کی بنیاد ایسے نکات کو بنائے جائیں جو دونوں فریقوں کے درمیان مشترک ہوں۔ اہل کتاب کی محرومی کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ دوسروں کو بھی توحید کی راہ سے روکنے کا جرم کیا۔ اب آتے ہیں رکوع نمبر 8 آیت نمبر 72 سے 80۔ اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کی سازش اور گمراہی۔ 8ویں رکوع میں یہود کی ایک سازش، ایک گمراہی کا ذکر ہے۔ انہیں اس بات پر شدید غصہ تھا کہ جو بھی مسلمان ہوتا ہے اس دین پر قائم رہتا ہے اور اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ انہوں نے سازش کی کہ ہم اس طرح کریں گے کہ صبح کے وقت ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیں گے اور شام کے وقت اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کریں گے تاکہ مسلمان کی ساکھ متاثر ہو۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں اس کے حوالے سے شک و شباب پیدا ہو جائیں گے۔ اس رکوع میں یہود کی ایک گمراہی بھی اور بیان کی گئی ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم غیر یہودیوں کے ساتھ ہر قسم کی زیادتی کر سکتے ہیں، اس پر اللہ ہمیں سزا نہیں دے گا۔ شریعت پر عمل صرف یہود کے درمیان ہوگا، غیر یہودیوں کے لیے کوئی شریعت نہیں۔ اللہ نے ان کے اس دعویٰ کو جھوٹ قرار دیا اور انہیں دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ اللہ کا ضابطہ تو یہ ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا اور تقویٰ کی روش اختیار کرے گا اللہ اسے ضرور نوازے گا، خواہ وہ کسی نسل یا کسی رنگ سے ہو۔ اب آتے ہیں رکوع نمبر 9 آیت نمبر 81 سے 91۔ اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کا اللہ سے عہد۔ 9ویں رکوع میں انبیاء علیہ السلام سے لیے گئے ایک عہد کا ذکر ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ تمہاری موجودگی میں اگر آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو ان پر ایمان لانا، ان کا ساتھ دینا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اقرار کیا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ اب جو لوگ بھی ان انبیاء کے نام لینے والے ہیں ان پر لازم ہے کہ اپنے انبیاء کے لیے عہد کی پابندی کریں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو چاہیے کہ اپنے انبیاء کے عہد کی پاس کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور دین اسلام کو قبول کر لیں۔ اس رکوع میں خبردار کیا گیا ہے کسی نے دین اسلام کو قبول نہ کیا تو اللہ یہ روش ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے دنیا میں لعنت اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ ہاں اگر یہ توبہ کر لیں اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام قبول کر لیں گے تو پھر اللہ کے ہاں ان کی بخشش کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں 10ویں رکوع آیت نمبر 92 سے 101۔ اس کا جو ٹاپک ہے اس رکوع کا وہ یہ ہے کہ باوجود استطاعت کے حج نہ کرنا کافرانہ عمل ہے۔ سورہ آل عمران کے 10ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ نیکی تو اس شخص کے لیے ہے جو اپنی محبوب شے اللہ کی راہ میں لگا دے۔ اس رکوع میں حج کی فرضیت کا حکم آیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ جو شخص مالی اعتبار سے بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے، صحت مند ہو اور راستے میں حالات بھی پرامن ہوں تو اس پر لازم ہے کہ وہ حج کرے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو گویا اس نے عملی اعتبار سے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی کے حج یا عبادت کی حاجت نہیں۔
جو شخص پہ نیکی کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو اس سے بھی خبردار کیا گیا ہے کہ اگر تم نے اہل کتاب کی ایک گروہ کی بات مانی تو وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے۔ وہ خود تو گمراہ ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم گمراہ ہیں، اب وہ تمہیں بھی گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اب ملیں گے نئے رکوع کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔